تو ہم اللہ کی رحمت پہ ہمیں آس امید ہونی چاہیے، آسرا ہونا چاہیے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم فرمائے گا، اللہ رحم ضرور فرمائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا، تھوڑا مس کانسیپٹ ہو گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے، شراب پی لی، اس کو منع کیا، کہنے لگا نا نا، اس سے اللہ کا کیا بگڑے گا، میرا رب بڑا رحیم ہے۔ کوئی بندہ ہے، اس کو کہا کہ بندے تو یہ گناہ کیوں کرتا ہے، اس نے کہا نا حضور ہوں گے نا، جب تک حضور ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور بخشوا لیں گے نا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ کے اندر اپنے وصف رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، لفظ رحمان ہو یا لفظ رحیم، یہ رحمت لفظ سے بنے ہیں، اور پورے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے اس لفظ رحمت سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ الفاظ 313 بار قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ رحیم اپنے لیے استعمال فرمایا، جبکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ رؤوف الرحیم ہے، کہ وہ بھی رحیم ہے۔ تو وہ وصف کہ جو اللہ نے اپنا بیان فرمایا، وہی وصف اللہ نے اپنے محبوب کا بھی بیان فرمایا۔ تو یہ اگرچہ صفت میں، وصف میں بظاہر دونوں ہستیاں شریک نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان میں شرکت نہیں ہے۔ اور شرکت کیسے نہیں ہے؟ اللہ رحیم ہے تو وہ ذاتی طور پر رحیم ہے، اور حضور رحیم ہیں، اللہ کی عطا سے رحیم ہے، اللہ کی عطا سے رحیم ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بہت سارے اوصاف ایسے ہیں کہ جن میں بظاہر اللہ اور غیر اللہ دونوں اس میں شریک نظر آتے ہیں، لیکن وہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ذاتی اور عطائی کا فرق ضرور بالضرور موجود ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی صفت ہو کہ جس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتا، جیسے خالق ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے، غیر اللہ میں یہ پائی ہی نہیں جا سکتی۔ اب ہم کسی غیر اللہ کو خالق کہیں تو یہ ضرور بالضرور شرک ہو جائے گا، ضرور بالضرور شرک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت بس ہمیں اس عنوان سے بھی صحیح دین پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی ہے، مسلم شریف کی حدیث سے طیبہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تو اس دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں۔ اس دن اللہ کریم نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت، صرف ایک رحمت اللہ نے اس دنیا میں بھیجی، اور 99 رحمتیں اللہ نے آخرت کے لیے، قیامت کے لیے رکھ لی۔
ایک رحمت دنیا کے لیے اور 99 رحمتیں قیامت کے لیے رکھی ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم یہی چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک رحمت کا اثر کتنا ہے اور 99 رحمتوں کا اثر کتنا ہوگا۔ تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہے، اس سے ہمیں یہ رہنمائی بالکل واضح انداز میں مل جاتی ہے کہ اللہ نے جو ایک رحمت ہمارے لیے دنیا میں بھیجی ہے وہ ایک رحمت کتنی بڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص زندگی گزارتے ہوئے وہ جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے، اس کے سر داڑھی کے بال سب سفید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بڑھاپے میں چلا گیا تو ایک دن اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، گر کر جاتی ہے کہ اے انسان، تو نے کس طرح زندگی گزار دی؟ تیرا مقصد تخلیق یہ تھا کہ تو رب کو راضی کرے، اور تو نے تو پوری زندگی رب کی ناراضگی میں گزار دی ہے، رب کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے۔ اب کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ تیرے سر کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے، تجھ میں طاقت ہمت نہیں رہی۔ تو جب یہ کیفیت، یہ سوچ اس شخص کی بنی، اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، عرض کرنے لگا یا اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب جب وہ یہاں زمین پہ بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے تو ادھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ بندہ زندگی کے اس موڑ پہ ہے کہ اب گناہ کرنے کی ہمت، طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہیں تو اس کی ٹانگیں قبر میں پہنچ چکی ہیں، اب یہ توبہ کرنے آیا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، یہ تو اب جب کچھ نہیں کر سکتا تو توبہ کرنے چل پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میرے پیارے فرشتوں، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس میں گناہ کرنے کی ہمت، طاقت نہیں ہے، اور یہ توبہ کرنے آیا ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی اس کو میری رحمت سے آس امید ہے، اس عمر میں بھی میری رحمت سے اسے آس امید ہے کہ میں مانگوں گا میرا سونا رب مجھے عطا فرما دے گا۔ تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس کے سابقہ زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ بخشش ہو گئی، بندہ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے۔ شیطان لعین جو ہمارا دشمن ہے وہ اس کو پھر ورگلاتا ہے، پھر دوبارہ وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اب پھر سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، عمر کا یہ حصہ ہے۔ پھر ایک دن خیال آ گیا کہ اے بندے، تو نے تو توبہ کی تھی اور توبہ کے بعد صحیح طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے تھی، اب تو پھر دوبارہ گناہوں میں پڑ گیا۔ اے بندے، کیا کر رہا ہے؟ کیوں گناہ کر رہا ہے؟ وہ پھر سے ہاتھ اٹھاتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اب یہ ادھر عرض کرتا ہے، ادھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، پہلے توبہ کی تھی، تو نے معاف بھی کر دیا، یہ پھر گناہ کرنے لگ گیا، یا اللہ اب اس کی مغفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ توبہ کر کے پھر اس نے گناہ کیے ہیں، یہ مانا کہ غلط ہے، پھر غلطی کی معافی مانگ کر دوبارہ غلط راہ پر چل پڑا۔ تم یہ دیکھ رہے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ اس کو یہ خیال آ گیا کہ اب بھی اگر مانگوں گا تو میرا رب مجھے معاف فرما دے گا۔ جاؤ، میں نے اسے پھر معاف کر دیا۔ وہ پھر زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، پھر وہی معاملہ کہ پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ پھر جب تیسری بار ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو بار بار توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، یا اللہ اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، یہ جتنی بار آ کے مانگتا چلا جائے گا میں اتنی بار اس کو عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ ایک رحمت جو دنیا میں رکھی گئی، اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ زندگی کے اس آخری موڑ پر جا کر پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معافی عطا کرتا چلا جاتا ہے۔
اور 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے لیے رکھی ہیں. 99 رحمتیں قیامت. اب ان لمحات میں اللہ اپنی رحمت کا اظہار کیسے کرے گا؟ ایک کا اظہار یوں ہے تو 99 رحمتوں کا اظہار کیسے ہوگا؟ حضرت ابو امامہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ پل صراط پر جائے گا نا تو پل صراط کے اوپر وہ چل نہیں پائے گا، وہ اپنے آپ کو ایسے گھسیٹ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. تھوڑا بہتر ہے کہ وہ گر نہیں رہا، لیکن وہ درست ٹھیک نہیں ہے کہ وہ جا بھی نہیں پا رہا، وہ پل صراط پار نہیں کر پا رہا. اب وہ گھسیٹ کے اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی کیفیت میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے معاف فرما دے تو میرے اوپر رحمت ہو جائے تو یہ پل صراط پار کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اپنے گناہوں کو مانتا ہے، اقرار کرے گا کہ تو نے گناہ کیے ہیں. وہ عرض کرنے لگا کہ یا اللہ بالکل میں اقرار کروں گا کہ میں نے گناہ کیے ہیں. اللہ کریم اس اجازت دے گا، رحمت فرمائے گا، وہ پل صراط پار کر جائے گا. اب جیسی پل صراط پار کی تو ایک دم دل و دماغ میں آئے گا، وہ شخص سوچے گا کہ یار میں پل صراط پار تو کر گیا، اب اگر میں نے اقرار کر لیا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں تو گناہگار کو تو اللہ جہنم میں ڈالے گا، تو میں پل صراط پار کر چکا ہوں، اب اقرار کر لیا تو کہیں میرا رب مجھے دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دے. اب یہ دل میں آئے گا جب پل صراط پار ہو گئے، یہ بندہ سوچ رہا ہے. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا ہاں بندے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں. وہ بندہ کہنے لگا یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، انکاری ہو گیا کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے تو کہا تھا، پل صراط سے پہلے تو نے کہا تھا کہ اقرار کروں گا، اب پل صراط پار کر گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کیا، انکاری ہو گیا. وہ بندہ سوچ رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں کیونکہ سارے جنتی جنت میں چلے گئے، دوست کی ادھر چلے گئے، یہ آخری پرسن آخری بندہ ہے، تو سوچ رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں، میں کہہ دوں گا کہ کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے تو میری تو پکڑ نہیں ہو سکے گی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بندے اقرار کر لے کیونکہ میرے پاس تیرے گناہوں کے گواہ موجود ہیں، میرے پاس تیرے گناہوں کے گواہ موجود ہیں. وہ عرض کرنے لگا کہ اے مالک یہاں تو کوئی بندہ نہیں ہے، کون گواہی دے گا؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے بندے آس پاس کیا دیکھتا ہے، اپنے جسم کی طرف دیکھ. جیسے ہی وہ اپنے جسم کی طرف بدن کی طرف نظر دوڑائے گا اس کی سکن اس کی جلد ایک دم بولے گی اے بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا. اب جب اس کی جلد گواہی دینا شروع ہوئی فوراً عرض کرنے لگا یا اللہ بس میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جتنے گناہ تھے وہ سب کا اقرار کر جائے گا، یا اللہ میں سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا چل اب بھی تیرا اقرار قبول کرتا ہوں، جا میری جنت میں داخل ہو جا. یہ ان 99 رحمتوں کا اثر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا چلا جائے گا. ایک اور حدیث طیبہ بڑی خوبصورت سی موجود ہے، مختصر عرض کروں. ایک شخص کو اللہ کریم کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اللہ کریم فرشتوں سے فرمائے گا اس کے جو رجسٹر ہے نا نامہ اعمال، اس میں جو کبیرہ گناہ ہے وہ سارے چھپاؤ، صرف صغیرہ گناہ شمار کرو. اب وہ کھڑا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا یہ گناہ کیا تھا، صغیرہ گناہ، یہ کیا تھا، کہے گا یا اللہ کیا، یہ کیا تھا یا اللہ کیا، سر جھکا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، صغیرہ گناہ سارے. جب ساری کاؤنٹنگ ہوگی اس نے کہا کہ یا اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، اللہ کریم فرشتوں سے فرمائے گا ان گناہوں کو میں اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدلتا ہوں. اب جب اس نے دیکھا نا کہ میرے سارے صغیرہ گناہ میں نے اقرار کیا نیکیوں میں بدل گئے، فوراً عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں. اب لالچ ہے نا کہ صغیرہ بخش دیے گئے، صرف بخشے نہیں گئے، وہ تو نیکیوں میں بدل دیے گئے، تو کبیرہ بھی گناہ ہیں، کہیں ان کی وجہ سے نہ پکڑا جاؤں، چل وہ بھی میں نیکیوں میں تبدیل کروا لوں. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا جا میں نے وہ گناہ بھی تیرے نیکیوں میں تبدیل کر دی.
یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو ہم اللہ کی رحمت پہ ہمیں آس امید ہونی چاہیے، آسرا ہونا چاہیے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم فرمائے گا، اللہ رحم ضرور فرمائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا، تھوڑا مس کنسیپٹ ہو گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے، شراب پی لی، اس کو منع کیا، کہنے لگا نا اس سے اللہ کا کیا بگڑے گا، میرا رب بڑا رحیم ہے۔ کوئی بندہ ہے، اس کو کہا کہ بندے تو یہ گناہ کیوں کرتا ہے، اس نے کہا نا حضور ہوں گے نا، جب تک حضور ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور بخشوا لیں گے نا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ بخش دے گا۔ اب اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے فرض ہیں تو روزے چھوڑ دیے جائیں۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج فرض ہے بندہ حج کو چھوڑتا چلا جائے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ حلال حرام کی تمیز ہی نہ کرے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے جینا شروع کر دے، جو جی میں آئے کرتا چلا جائے، جو جی میں آئے نہ کرے۔ یوں یہ مطلب ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے، ایک حدیث سے سمجھ آ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت بنی اسرائیل کے ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ نہیں، میں نے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ نیکیاں کون سی تھیں؟ اس نے زندگی گزاری، سینکڑوں سال کی زندگی، لمبی عمر تھی، دن روزے کی کیفیت میں، رات قیام میں، دن بھی عبادت میں رات بھی عبادت میں، سینکڑوں سال کی زندگی یوں گزار کے گیا تھا۔ کہنے لگا، یا اللہ میں نے نیکیوں کے بدلے میں جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، رحمت سے جنت میں جا۔ کہنے لگا نہیں، نیکیوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا رحمت سے جنت میں جا۔ پھر کہنے لگا، یا اللہ نہیں، میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے فرشتو ذرا ترازو لے کر آؤ۔ ترازو لایا جائے گا، اس بندے کا پورا جسم ہے، پورا جسم رب کی نعمتوں سے بھرا ہوا، صرف ایک آنکھ نکال کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اور اس کی پوری زندگی کی نیکیاں، وہ پوری زندگی کیسے گزری کہ وہ دن میں بھی عبادت، روزہ دار ہے، پورا دن بھی نیکیوں میں، رات قیام میں، ساری رات بھی عبادت میں، اس کی پوری زندگی کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھیں، وہ ایک نعمت کا بدلہ بھی پورا نہ ہوا، ایک رحمت کا بدلہ بھی پورا نہ ہوا۔ سمجھ آ گئی کہ اے بندے، اس کو سمجھ آ گئی کہ یار میں غلط ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں، نہ یہ نیکیاں تو دنیا میں جو مجھے نعمتیں ملی ہیں اس کا بدلہ پورا نہیں کر سکی، تو ان نیکیوں کے بدلے میں کیسے جنت میں جاؤں۔ نہ کہنے لگا، یا اللہ اے سونے میرے اللہ، ایک بار پھر فرما دینا، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ اللہ فرمائے گا کہ چل اب سمجھ آ گئی، جا میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا، میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا۔ اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکیاں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، نیکیاں کر لیں، اب رب کی رحمت پہ آسرا رکھ لیں کہ یا اللہ رحم فرما اور میری نیکیاں، یہ چھوٹی موٹی عبادتیں قبول کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اس لیے تو بزرگ کہہ کے گئے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، وہ کتنی شان والا ہے، سینکڑوں سال کی زندگی، دن بھی عبادت رات بھی عبادت۔ اب وہ جب رب کے حضور کھڑا ہوا، انصاف عدل ہونے لگا، تو عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، تے جے فضل کریں تے بخشے جاسن میں جے منہ کھالے۔ جبکہ ایک اور جگہ کیا فرمایا، رحمت دا دریا خدایا ہر دم وغدا تیرا۔ اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ہے، اللہ کی رحمت آخرت میں بھی ہے، تو رحمت دا دریا خدایا ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ، صرف جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جائے گا میرا۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص انتہائی بے وقوف ہے،
وہ شخص انتہائی بے وقوف ہے کہ جو سستیاں کر رہا ہے، جو سستیاں کر رہا ہے، اور اس وجہ سے سستیاں کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب معاف فرما دے گا، رب معاف فرما دے گا۔ یہ رحمت کا مطلب ہے ہی نہیں۔ ہم جو سمجھ بیٹھے یہ رحمت کا مفہوم مطلب نہیں۔ اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں، اچھے طریقے سے نیکیاں کریں، مکمل پرفیکٹ زندگی گزارنے کے بعد نیکیوں پر غرور فخر نہ ہو کہ میں بڑا نیک، نہ، اب رب کی رحمت کا آسرا ہو، اب رب کی رحمت کا آسرا ہو کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے پر شیطان میرے ساتھ ہی تھا، یا اللہ بس رحمت فرما دے اور میری آخرت کی منزلیں آسان فرما دے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتر انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چند ہی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف، اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا، ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔